اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی ہندوستان کے مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں اور پھر سے ایک بار ملعون وسیم رضوی نام نہاد مسلمان، سو کالڈ مسلم، نسل حرام، نسل بد، نطفہ حرام ہے وہ، اس کو یہ تمام باتیں بھی میری اپنی نظر میں چھوٹی لگ رہی ہے، کیونکہ ایسا مرتد، ایسا بدماش، ایسا ملعون نہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے، نہ انشاءاللہ کبھی ایسے ملعون کو آگے کی زندگی میں کبھی دیکھیں گے۔ حضرات، یہ ایک نمبر کا خبیث ملعون قسم کا انسان ہے، اور جس نے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس انداز میں گستاخی کی، اور میں نے سنا ہے کہ اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں اسلام اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری گستاخیاں کی ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور بحیثیت مسلمان جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی بھی ہم کو پابجائی کرنا ہے، اس ملک سے ہم کو محبت بھی کرنا ہے، یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب بہت ساری جذباتی باتیں ہوں گی، بہت سارے نظریاتی اختلافات اس میں آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ ملعون، نسل حرام، نسل بد وسیم رضوی جو ایک نمبر کا سور قسم کا انسان ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے سننے والے کہ بھئی مولانا علی قادری اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں یہ حرامی کے متعلق، تو یہ کوئی سخت لب و لہجہ نہیں ہے۔ میں بہت ہی اپنی زبان کو روک کر یہ حرامی کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو جی میں تو ایسے آتا ہے کہ اس کو جتنی گالیاں دے وہ کم پڑے گی، کیونکہ یہ اتنا بڑا سور اور حرامی ہے، جو نام اپنا وسیم رضوی رکھتا ہے، یہ سرے سے اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیعہ برادری نے بھی اس کو اپنی برادری سے خارج کر دیا ہے، اور اس کے بھائیوں نے بھی اس سے اپنا ترک تعلق کر لیا ہے، اس کی بیوی، اس کی اولاد نے بھی اس سے اپنا ترک تعلق کر لیا ہے۔ تو یہ دھوبی کا کتا ہے جو گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، نامعلوم کیسی ذلیل عبرتناک کتے کی موت مرے گا انشاءاللہ، یہ دیکھیں گے آپ لوگ۔ اور یہ اس کے ساتھ کا جو سادھو ہے، جو بدماش ملعون گستاخ رسول حرامی قسم کا جو سادھو ہے، اس نے اپنے ساتھ میں وسیم رضوی کو کھڑا کر یہ کہہ رہا ہے کہ وسیم رضوی کو سیکیورٹی دینا چاہیے، وہ حق پر کام کر رہے ہیں، تو نہ تو حق پہ ہے نہ وسیم رضوی حق پہ ہے۔ یہ بات یاد رکھ لے کہ تو نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور یہ سور وسیم رضوی نے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو تم لوگ تو ناقابل معافی ہو۔ لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے قانون کی پابجائی کرتے ہیں، اور قانون کے دائرے میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ آپ کوئی بھی جذبات میں غیر قانونی کام نہ کریں، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ملعون نسل حرام وسیم رضوی اور وہ سادھو کو پیش کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ البستان ان کے اوپر قدرت کا قہر ہوگا، ان کے اوپر قدرت بجلی ڈالے گی، یہ مر جائیں گے، جل جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو سرکار مدینہ کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ بارگاہ رب العزت سے اسے معافی نہ ملی ہے، نہ ملے گی، نہ صبح قیامت تک
کسی گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی مل سکتی ہے؟ یقیناً سرکار مدینہ کے گستاخ کو بارگاہ رب العزت سے گستاخی کی سزا ملے گی، وہ جل جائے گا، مر جائے گا، دست و نابود ہو جائے گا، اس کی ہڈی، اس کی گوشت کی بوٹی بھی نہیں ملے گی، اور ساری دنیا کے سامنے عبرتناک واقعہ انشاءاللہ البستان پیش آئے گا۔ رہا سوال، میں حکومت ہند سے اور ریاستی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وسیم رضوی نطفہ حرام، نسل حرام کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور اس کو قانون کے دائرے میں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ یہ ہمارے ملک کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پر کسی بھی مذہب کے متعلق، کسی بھی مذہب کے پیشوا کے متعلق اگر کوئی بد کلامی کرتا ہے تو پھر اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہماری اپنی ملک کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کے آئین کی خوبصورتی ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب ہے۔ لیکن یہ ملعون، یہ نسل حرام وسیم رضوی جو چاہتا ہے کہ ہمارے اپنے ملک کی خوشحالی کو، ہمارے اپنے ملک کی بھائی چارگی کو اپنے چند مفادات کی خاطر وہ برباد کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ذلیل نسل حرام کو وہ حرامی جو سادھو ہے اس کو نہ جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، وسیم رضوی کو وہ سادھو سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ بھی حرامی ہے، وہ بھی حرامی ہے، دونوں ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو ہماری اپنی ملک کی اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک کے بھائی چارگی کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اپنے ملک کی ترقی میں یہ دونوں حرامی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو میں حکومت ہند سے، ہماری اپنی مرکزی حکومت سے، ریاستی حکومت سے اس بات کا پرزور مطالبہ کروں گا کہ آپ دونوں حکومتوں کی جانب سے یہ ملعون وسیم رضوی نسل حرام، نطفہ حرام کے خلاف میں سخت سے سخت کارروائی کرتے ہوئے اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈالے، تاکہ ہمارے اپنے ملک کی سلامتی قائم رہے، ہمارے اپنے ملک کا اتحاد قائم رہے، ہمارے اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب سلامت رہے، قائم رہے۔ یہ سور کا بچہ وسیم رضوی نسل حرام، نطفہ حرام اپنے ذاتی مفادات کے خاطر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام پاکیزہ مذہب کے خلاف میں زہر افشائی کر رہا ہے، زہر اگل رہا ہے، اور ہمارے اپنے ملک میں فتنہ فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے خلاف میں اینٹی نیشنل کیس بک ہونا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے نیشنلزم کو اس کی طرف سے خطرہ ہے، ہمارے اپنے ملک میں امن کو اس کی طرف سے خطرہ ہے، ہمارے اپنے ملک کی سلامتی کو ایسے ملعون وسیم رضوی حرامی النسل نطفہ حرام کی طرف سے خطرہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے ہندو مسلم میں جھگڑا کرانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یقیناً اس ملک میں رائٹ ٹو اسپیچ کا ہے، ہم کو آزادی ہے کہ ہم اپنے احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی مذہب کی دلجوئی کر کے، کسی بھی مذہب کی دل آزاری کر کے آپ کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتے۔ یہ بھی ہمارے اپنے ملک کا سنویدھان کہتا ہے۔ تو میں پھر سے ایک بار حکومت ہند، مرکزی حکومت، ریاستی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ آپ یہ ملعون نسل حرام وسیم رضوی کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچائے، اور تمام مسلمان، ہندوستان کے مسلمانوں سے اس بات کی پرزور اپیل کروں گا کہ آپ حضرات قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی صدائے احتجاج کو بلند کریں۔ یہ وسیم رضوی اور وہ سادھو حرامی کے خلاف پرامن انداز میں، جمہوری انداز میں اپنے صدائے احتجاج کو بلند کرے، تاکہ وہ سور
نسل حرام وسیم رضوی اور وہ سادھو حرامی کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ یاد رکھ وسیم رضوی اور وہ حرامی سادھو کو بھی میں مخاطب کر رہا ہوں کہ دنیا کی کتنی بھی چاہے تو سیکیورٹی لے لے، لیکن اوپر والا جب انتقام لے گا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف، تو کوئی بھی دنیاوی سیکیورٹی کام نہیں آئے گی۔ قدرت کا قہر تجھ پر ہوگا۔ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے، نہ ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے، بلکہ اللہ تجھ سے بدلہ لے گا۔ تجھ پر بجلی گرے گی، تجھ پر خیر الہی ہوگا، تجھ پر اللہ کا عذاب ہوگا، تو تیری نہ ہڈی ملے گی نہ بوٹی ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ جتنے بھی گستاخ رسول ہے ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و تاراج کر دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ میں پھر سے ایک بار مرکزی حکومت، ریاستی حکومت سے اس بات کا پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ یہ دونوں کے خلاف میں سخت سے سخت ایکشن لیتے ہوئے ہمارے اپنے ملک کی امن کی جو فضا ہے اس کو برقرار رکھیں، اور ایسے ہمارے ملک کے دشمنوں کو، ہمارے اپنے ملک کی سلامتی کے دشمنوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہوئے ہندو مسلم اتحاد کو برقرار رکھیں، ہماری اپنی ملک کی بھائی چارگی کو برقرار رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔